الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور وظائف چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ رجب کی عبادت ہو یا ماہ شعبان المعظم کی عبادت ہو، ہم نے آپ کو سارا پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ بتایا آپ کو، اور اچھے انداز میں بتانے کی آپ کو کوشش کی ہے۔ اب ہم صلاۃ اللیل، جب رات کی عبادت کی بات کی جائے تو لوگوں کا ذہن جو ہے وہ صلاۃ اللیل پر جاتا ہے، جس کی ایک قسم نماز تہجد بھی ہے۔ نماز تہجد کی رکعت کیا ہے، اس کو کب پڑھا جائے، یہ اب آپ کو ہم بتائیں گے۔ نماز تہجد کی آپ کو فضیلت ان احادیث مبارکہ جو میں اب آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں اس سے انشاءاللہ الکریم آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب رات کے وقت سونے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے نرم نرم بستر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے کہ رب العالمین کی قسم، تجھ سے نرم جنت کا بستر ہوگا، اور یہ کہنے کے بعد اپنا بستر چھوڑ کر پوری رات نوافل میں گزار دیتے۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب لوگ سو جاتے رات کو تو آپ اٹھ کر پوری رات عبادت کرتے۔ دوستو، آپ نے یہاں پر سنا کہ مشہور صحابی اور بزرگان دین کے یہ عمل تھے کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ یہیں آپ کو ایک اور داماد رحمت للعالمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک روایت سناتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، یعنی کہ محل، ایسے نورانی محل ہیں کہ جن کو اندر سے دیکھا جائے تو باہر کا نظر آئے اور باہر سے دیکھا جائے تو اندر کا نظر آئے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محل، وہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ محل اس کے لیے ہیں کہ جو نرم گفتگو کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور متواتر روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے نماز تہجد کے، صلاۃ اللیل کے۔ رات کو عبادت کرنے کے لیے بندہ جب اٹھے، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی گھریلو مسائل، نہ کاروبار کی ٹینشن، جب اکیلا بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور گریہ زاری کرنے کا کیا مزہ آئے گا۔ یہاں آپ کو ہم بتانے لگے ہیں کہ نماز تہجد کے جو نوافل ہیں وہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ یاد رکھیے، نماز تہجد یہ نفل نماز ہے اور ان کی تعداد کم سے کم 2 رکعت ہیں، اور اس کا وقت یہ بھی جان لیجئے آپ کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ دوستو، آپ جب نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر سو جائیں، آپ کو نیند آ جائے، تو سونا نماز تہجد کے لیے جو ہے وہ شرط ہے۔ نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر آپ سو جائیں کچھ دیر کے لیے اور پھر آپ کی آنکھ کھل جائے یا آپ کو نیند کا جھٹکا آ جائے تو اس کے بعد بھی آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک نماز تہجد کا وقت ہے۔ آن دی ریکارڈ ویڈیو میں ایک پوائنٹ مجھے جو دیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سو گئے، کام کاج سے تھکے آئے، سو گئے، اور صبح یا رمضان المبارک کی ہو یا کوئی جاگنے والی رات ہو، آپ اٹھے سحری کرنے کے لیے اور آپ نے تہجد ادا کر دی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ نماز عشاء ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سونا شرط ہو جائے گا آپ کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب یہاں پر مجھے اجازت دیجیے، بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔